بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ مزید احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا، یعنی مسلمان بنایا۔ مزید احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، کیونکہ اگر کسی بندے کے پاس تمام نعمتیں ہوں مگر ایمان کی نعمت نہ ہو تو وہ بندہ حقیقتاً محروم ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا، رہنا پڑے گا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت ایک طرف۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مختصر تعریف یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کو سچے دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب ضروریات دین کے تعلق سے جاننا ضروری ہے، تبھی تو ہم اسے صدق دل سے مانیں گے اور زبان سے اقرار کریں گے۔ آج بنیادی عقائد سے محرومی کی وجہ سے مسلمان کہلانے والے بہت سارے لوگ ایسے کلمات بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایسے کلمات بول دیتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتے، ایسے کام کر دیتے ہیں، ایسی چیزوں کو مانتے ہیں، ایسے عقیدے بنا لیتے ہیں جو عقیدے ایمان کے خلاف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے بچیں گے کیسے؟ اس سے بچنے کے لیے عقائد کے تعلق سے علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے جن چیزوں کو، جن علوم کو سیکھنا فرض ہے، ان میں سے سب سے پہلے عقائد ہے۔ علم عقائد کو سیکھنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ اسے اگر بندہ نہیں سیکھے گا تو قوی امکان ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت کتاب شروع کر رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حصہ اول، بنیادی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات و صفات باری تعالی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات کے تعلق سے اس سبق میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال ہے، کیا دنیا ہمیشہ سے ہے؟ جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، ماننا ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے۔ جواب، جی نہیں، دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے۔ دنیا پیدا ہوئی ہے، تخلیق کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، پھر فنا ہو جائے گی۔ کیا دنیا ہمیشہ رہے گی؟ جواب، نہیں، دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، کیونکہ یہاں کی ہر چیز کے لیے ایک عمر ہے۔ پہلے وہ پیدا ہوتی ہے اور جب تک اس کی عمر ہے باقی رہتی ہے، پھر فنا ہو جاتی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہر ایک کی عمر مختلف ہے، کس کی عمر چند سیکنڈ ہے، کس کی عمر چند منٹ ہے، کس کی عمر 1 دن ہے، 2 دن، 10 دن، 15 دن، کس کی عمر 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال۔ اس طرح جو ہے الگ الگ چیزوں کی عمر الگ الگ ہے، مختلف ہے، لیکن ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے، تغیر و تبدل ہوتا ہے، اور جو بھی چیز تبدیلی کو قبول کرتی ہے، یعنی جس چیز میں تبدیلی آتی ہے، حرکت ہوتی ہے، تو وہ چیز فانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دنیا کی ہر چیز جو ہے متغیر ہے، بدلنے والی ہے، دنیا فانی ہے۔ سوال، دنیا کی چیزیں پیدا اور فنا کرنے والا کون ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہوگی۔ سوال، وہ کب پیدا ہوا اور کب تک رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا ہے اور سوالات نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سمجھانے کے لیے سوال کیا گیا ہے۔ جواب، وہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی فنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ پیدا نہیں ہوا۔
ٹھیک ہے، پیدا پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، جو پہلے سے نہ ہو وہ پیدا ہوتی ہے نا. خود سے ہمیشہ سے نہ ہو، جو چیز پہلے سے نہ ہو اور خود سے ہمیشہ سے نہ ہو وہ پیدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سب کو وہی پیدا کرتا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. وہی سب کو فنا کرتا ہے اور اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا. اس کا ہونا ضروری ہے اور عدم یعنی نہ ہونا محال ہے، ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے اور عدم نہ ہونا یہ محال ہے. سوال: کیا اکیلے اسی نے ساری دنیا بنا ڈالی یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہے؟ پارٹنرشپ میں کیا اور بھی کوئی ہے؟ جواب: کوئی اس کا شریک نہیں، اس نے اکیلے ہی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کے مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ اکیلا تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے. وہ بڑی قدرت والا ہے. کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. کوئی بھی ذرہ ہلتا ہے تو اس کے حکم سے ہی ہلتا ہے. لہٰذا جتنی بھی پریشانی ہو، مشقتیں ہوں، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز ہلتی نہیں ہے، کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سوال: کیا ماں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان ہے؟ جواب: اللہ عز و جل ماں باپ سے بڑھ کر بلکہ سب سے زیادہ مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. سب سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ سبحانہ و تعالی. سوال: اللہ عز و جل کے بارے میں یہودی اور عیسائی اور مشرکین کیا کہتے ہیں؟ جواب: یہودی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل کا بیٹا کہتے ہیں. اسی طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ عز و جل کی بیٹیاں کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. مشرکین کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہ سب کفر ہے اور مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اسے کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود سے ہے. ٹھیک ہے، کفار و مشرکین جیسا اسے ماننے کا حق ہے سچے دل سے اس طرح نہیں مانتے. کفریہ و شرکیہ اقوال یعنی کفریہ و شرکیہ باتوں، قول کی جمع اقوال، کفریہ اور شرکیہ باتوں اور افعال یعنی کفریہ شرکیہ کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، برے عقیدے رکھتے ہیں، اور ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں. آپ کو نبی نہیں مانتے، ان پر ایمان لا کر اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی ہر بات کو سچے دل سے قطعی تصدیق کرنا یعنی یقینی طور پر تصدیق کرنا، مان لینا اسلام میں داخل ہونے اور نجات پانے کے لیے ضروری ہے. اس سے انکار کرتے ہیں، کفار مشرکین اس سے انکار کرتے ہیں. ایمان کی مختصر تعریف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لایا اسے صدقے دل سے مان لینا، سچے دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے. سوال: مسلمان اللہ عز و جل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل یکتا ہے. وہ نہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار. وہ سب سے بے نیاز ہے، سب سے بے پرواہ ہے، سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری مخلوق اس کی پیدا کردہ یعنی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کی محتاج ہے. تمام مخلوق اس کی بنائی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی ہے اور اس کی محتاج ہے، اور سارے عالم کا پاک پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ہم اللہ عز و جل کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب:
اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہی نہیں۔ جسے دیکھو ہر ایک فانی ہے، جسے دیکھو وہ خود سے اپنے اوپر ہونے والے مصیبتوں کو دور نہیں کر پاتے، کوئی اپنے اوپر سے مکھی اٹھا نہیں پاتا، مکھی اڑا نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہوں، چاند سورج جتنے مخلوق ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، ہر کوئی دوسرے کا محتاج ہے، ایک وقت تک رہتا ہے، ایک وقت میں غائب ہو جاتا ہے، ہر ایک میں کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تمام کمیوں سے جو پاک ہے وہ رب کی ذات ہے، لہٰذا وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ اس کی نعمتیں اور اس کے احسان بے انتہا ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہی اس کا مستحق یعنی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ عالمین کا یعنی تمام عالم کا، تمام جہان کا رب ہے، یعنی پالنہار ہے، سارے عالم کا خالق ہے، تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور مالک ہے، سب کا مالک وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جیسی بات ہے، تمام مخلوقوں کا جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو مالک ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، جو ہر چیز سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سوال: اللہ عز و جل کے بارے میں کچھ اور عقائد بھی بتائیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ جواب: وہ ہر کمال و خوبی کا جامع، یعنی اس میں ہر کمال و خوبی پائی جاتی ہے، اور ہر عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے، ہر عیب، ہر نقصان، ہر برائی سے وہ پاک ہے، اور ظاہر و چھپی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہمارے دل میں ہم کیا سوچتے ہیں اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جیسے اس کی ذات یعنی وہ خود ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات یعنی خوبیاں، اس کی تمام خوبیاں بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیشہ سے زندہ، قدرت والا، ہمیشہ سے قدرت والا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی دور میں، کسی زمانے میں محتاج رہا، نعوذ باللہ۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ، قدرت والا، سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا، ارادہ فرمانے والا، وہی تمام جہان کا بنانے والا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں ہیں، سب کو اسی نے پیدا کیا، وہی پالتا ہے، وہی سب اسی کے محتاج ہیں، تمام چیزیں، تمام مخلوق اسی کے محتاج ہیں۔ سوال: اللہ عز و جل قدرت والا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ قدرت والا ہے تو بعض لوگ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ قدرت والا ہے لہٰذا تمام چیزوں پر قادر ہے، تمام چیزوں پر یعنی اچھائی پر بھی، برائی پر بھی۔ تب وہ اگر برائی پہ قادر نہ مانے تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ میں جو ہے کمی مانی جائے گی۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی برائی سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل اگر برائی پہ قادر نہیں ہے تو اس میں اللہ عز و جل میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ عز و جل میں کمی ہے اس لیے وہ برائی پہ قادر نہیں، بلکہ برائی ایسی چیز ہی نہیں، اس لائق نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی اگر ٹرین کی کوئی ڈبیا اگر اس میں اس کے پہیے خراب ہوں یا کوئی اور اس میں خرابی ہو تو وہ انجن سے جڑ کے نہیں جا سکتی، تو اس میں کمی انجن میں نہیں ہے بلکہ اس ڈبیا میں ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ برائی میں کمی ہے کہ وہ اس لائق نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آئے۔ دیکھیے، سارے اختیارات کا مالک اللہ عز و جل ہی ہے، روزی دینا، زندگی دینا، موت دینا اس کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اختیار کا معنی، قدرت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اختیارات کا مالک وہی اللہ عز و جل ہے، روزی وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، گناہ معاف فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس کے بغیر
جس کے بغیر اس کے چھوڑے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بغیر اس کے چھوڑے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر پکڑ فرمانے میں آئے تو کوئی بندہ اس کے چھوڑے بغیر چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، انصاف ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ الغرض وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ مخلوق میں سے کسی کو بھی جو اختیار حاصل ہے، جس کے پاس جو بھی اختیار ہے، اللہ عز و جل کی عطا سے ہے۔ ہم نبی پاک کو با اختیار مانتے ہیں، مالک جنت مانتے ہیں۔ نبی پاک اشارہ کریں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ آئے، یہ تمام اختیارات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ مانتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہے، بغیر اس کے دیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت قائم فرمائے گا، مسلمانوں کو جنت میں بھیجے گا اور کفار کو دوزخ کی بھڑکتی آگ میں داخل کرے گا۔ بعض گنہگار مسلمانوں کو بھی جب تک چاہے گا گناہوں کی سزا کے طور پر دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا، اور آخر کار انہیں محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کی شفاعت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کا مفہوم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید باتیں دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔